أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوا على محمد وآل محمد. اس سال ہر سال سے زیادہ ہم اپنی ان سانسوں، یہ جو بریتھنگ ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہم نفس لے رہے ہیں، اس نفس کی اہمیت کو یقیناً زیادہ پہچاننے لگے ہیں. اس کی قدر ہم سب کو اور زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کتنے ہی لوگ پچھلے سال محرم الحرام میں بارگاہ حسینی میں حاضری دینے کی توفیق حاصل کر رہے تھے، لیکن افسوس اس سال بہت سے لوگوں کی جگہ خالی ہے. یا رب، ہم نے بھی دعا مانگ مانگ کے ان سانسوں کو ام الحسین سے مانگا. میری تو کب سے دعا یہ تھی کہ ایسا نہ ہو محرم آئے اور یہ سانس ساتھ نہ دے، ہم بریتھ نہ کر سکیں، ہم زندہ نہ ہو. شکر ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں زندہ رکھا اور اس مائدہ حسینی پر بیٹھنے کی توفیق دی. جب بات سانسوں کی ہے تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو حدیث اتنی اہم ہے. اس کی اہمیت کو امام جعفر صادق علیہ السلام، روحی والارواح العالمین لہ الفداء، آپ نے اس حدیث کی اہمیت کو اس طرح سے بتایا کہ یجب ان یکتب ھذا الحدیث بالذھب. اس کا مطلب، اس کا میسج اس حدیث کا اتنا اہم ہے کہ اس کو گولڈ سے لکھ دیا جائے، اس کو طلا سے لکھ دیا جائے، اس کو سونے سے لکھ دیا جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دنیا میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز پتھروں میں یا تمام چیزوں میں مثلاً سونا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب کسی چیز کو بہت اہمیت دینا چاہتے ہو تو آپ کہتے ہیں سونا ہے، سونا ضائع نہ کرو، کیونکہ ہم جیسے حقیر انسانوں نے اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں دیکھی. اس لیے ہمیں سونے سے مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ اس بات کی ویلیو کو سمجھو کہ ذہب از ذہب، سونا از سونا. اور اگر کوئی حدیث بہت زیادہ اہم ہو تو کہا باقاعدہ لٹرلی آپ جاؤ گولڈ شاپ میں اور اس سے کہو پلیز یہ حدیث مجھے گولڈ سے لکھ کے دے. کاش ایسا ہی ہو جائے. یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہم نے پتہ نہیں اتنے سارے سونے لے کر لاکرز میں رکھ دیے، ادھر رکھ دیے، ادھر رکھ دیے. ٹھیک ہے، مجبوریاں ہیں، لیکن کاش ہم حدیث سے محبت کریں. اس میں یہ پیغام بھی ہے. کیا فرما رہے ہیں میرے آقا، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام؟ آپ فرماتے ہیں کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح. ہمارے غم میں جو انسان سانس بھی لیتا ہے، اس انسان کی سانس کو پروردگار عالم تسبیح میں بدل کے اجر اور ثواب مسبحین اس کو عنایت کرتا ہے. سبحان اللہ.
کیا خوش نصیبی ہے ہماری. اس لیے جتنا پروردگار عالم کا ہم شکر کرے کم ہے کہ رب نے ہمیں زندہ رکھا ہے. ضرور ہر مجلس میں آنے سے پہلے وضو کرنے کے بعد, سیاہ لباس پہننے کے بعد, جناب زہرا پر سلام کرنے کے بعد ایک سجدہ شکر ضرور کیجیے گا کہ اے رب تیرا شکر ہے کہ مجھے ایسی زندگی دی, حسینی زندگی دی. وگرنہ بہت سے لوگ سانس لے رہے ہیں, ان کی سانسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. میری تو سانس کو جس طرح رمضان مبارک میں ایک روزے دار کے ساتھ جو پروردگار عالم ڈیلنگ کرتا ہے, ایسی ڈیلنگ اس کی ہو رہی ہے جو محرم میں پورے وجود کے ساتھ کربلائی بن جاتا ہے. تسبیح کی اہمیت آپ کو قرآن کے ذریعے اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ قرآن میں مسبحات کو ایک الگ سے اہمیت حاصل ہے. مسبحات کی ویلیو, مسبحات کا مقام, مسبحات پڑھنے کا جو ثواب ہے. مسبحات کسے کہتے ہیں؟ ان 7 سوروں کو جو تسبیح سے شروع ہو رہے ہیں. یا پاسٹ کا ورب ہے سبحہ, یا فیوچر یا پریزنٹ یسبحو کے ذریعے آیت شروع ہو رہی ہے سبح للہ یا یسبح للہ, یا جو ہے کمانڈ ہو رہا ہے, فعل امر ہے کہ سبح جیسے سورہ اعلیٰ میں آیا ہے, یا مصدر ہے, ناؤن ہے, اسم ہے کہ سبحان جو کہ سورہ اسراء ہے, سورہ نمبر 17, سبحان الذی اسری بعبدہ, جو اپنے بندے کو معراج کی بلندی کی طرف لے گیا, وہ رب منزہ ہے, پاک ہے. خدا اپنی تسبیح کا حکم اس انداز سے دے رہا ہے. تو یہ تمام فارم آف تسبیح اینڈ گلوریفیکیشن آف اللہ تبارک و تعالی اتنی اہم ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ دیکھیں نماز میں, نماز کیا ہے؟ رکن ہے نا, بالکل رکن ہے. رکن ہے نماز میں بہت سی چیزیں. کیا رکن ہے؟ سجدہ. کیا رکن ہے؟ رکوع اور سجدہ جو کہ رکن صلاۃ ہے, وہ بغیر تسبیح کے نہ سجدہ ہے نہ رکوع ہے. اس میں جو اہم ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنا ہے. یا حضرت یونس علیہ السلام سے پروردگار عالم نے باقاعدہ بالکل ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر تو تسبیح نہ کرتا اے میرے بندے یونس تو قیامت تک تو اسی طرح بطن ماہی میں, اس مچھلی کے پیٹ میں اسی طرح باقی رہتا. اور آخر میں ایک بہت بڑی خوشخبری جس کے بعد آپ مجلس حسینی میں اور زیادہ طہارت کے ساتھ, پاکی کے ساتھ تشریف لائیں گے اور اپنے جوانوں کو بھی لے کر آئیں گے, اپنے ایسے دوستوں کو بھی دعوت دے جو شاید ظاہراً عزادار اس طرح سے نہ کہلاتے ہوں لیکن محب اہل بیت ہو, جن کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو. ہر طرح کے فرینڈس سے کہیں, if they know Urdu language definitely you can ask them just listen to 5 minutes of this speech, you can make some small clips out of it. کسی طرح آپ اس پیغام کو پھیلائیں. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جیسے ہی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ, تو ایک مرتبہ کہنے کا یہ اثر ہے کہ ہزار الف جب عربک لینگویج میں آ جائے تو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الف مینز 1 ملین. 1 ملین گناہ پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے. اتنا اثر ہے تسبیح کا, اتنی طاقت ہے تسبیح میں. جی بالکل, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہی تو جنت سجائی جا رہی ہے. جنت کے لیے جو فرشتے برکس بنا رہے ہوتے ہیں, جو پلرز بنا رہے ہوتے ہیں, جو کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے سنا ہی ہے, بہت زیادہ سنا ہے. جیسے ہی ہم یہاں تسبیح کا عمل شروع کرتے ہیں وہاں کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے. تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ جیسے ہی ماہ محرم الحرام آ جاتا ہے ہم عزادار ہو جاتے ہیں. ہمارے نہ صرف لباس سیاہ ہوتے ہیں, تبدیلی صرف کپڑوں میں نہیں آنی چاہیے, ایسی روٹین میں نہیں آنی چاہیے, بلکہ قلب کی طہارت میں بھی آنی چاہیے. فضائل اہل بیت سے لبریز زبان اور دل میں منور ہونے کی تبدیلی آنی چاہیے. جب ایسی تبدیلی ہم میں آ جاتی ہے تو جیسے ہی محرم آتا ہے, جنت جو کہ نور حسین ابن علی سے سجائی گئی ہے,
عزادار حسین کے لیے سجائی جاتی ہے. اور کیا حسین یہ کنیکشن ہے جنت کا، نور حسین سے جنت کو مزین کرنے کا، اور تسبیح کا، اور پھر عزاداروں کی سانسوں کا. یہ آپ کا سانس لینا، یہ بریتھ کرنا کتنا قیمتی ہے. اب پتہ چلا نا. اب آپ کا دل چاہے گا یہ سانس لیتے ہوئے، سیاہ لباس پہنتے ہوئے، ماتمی بنتے ہوئے، اور مجلسیں سنتے ہوئے، قرآن خاص طور پر سورہ فجر پڑھتے ہوئے خدا نہ خواستہ ہم کسی کی غیبت کریں، کسی کی دل آزاری کریں، کسی کی دل شکنی کریں، کسی بھی گناہ کے قریب جائیں اور سانس لیں؟ نہیں. اگر ہم گناہ کے قریب جان بوجھ کے چلے گئے اور ہم نے ماتم بھی کر لیا تو فرشتے تو بیچارے ہو جائیں گے کنفیوز کہ یہ کر کیا رہے ہیں. یہ دکھاوا بھی کر رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، اور ادھر سے اس کا حلیہ جو ہے وہ حسینی بھی لگتا ہے. یہ ہے کون، کہاں آیا اور کہاں جا رہا ہے؟ لہٰذا حدیث یہاں ختم نہیں ہو رہی. حدیث کہہ رہی ہے کہ نہ صرف 1000 گناہوں کو معاف کر رہا ہے خدا، بلکہ 1000 درجات اس کے بلند ہو رہے ہیں، اور 1000 حسنات اس کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں. یہ اجر اور ثواب ہے ایک تسبیح کا، تسبیح کرنے والے مسبحین کا. اور عزادار ہمیشہ تسبیح کی حالت میں ہوتے ہیں. ہمارا موضوع سخن وہ گم شدہ ہے جس کی تلاش میں ہم سب بھٹک رہے ہیں کہ کہاں سے ملے گا سکون، اطمینان، پیس، ٹرنکوالٹی. ہمیں چاہیے. تو آئیے کربلا کے حسین اس وادی میں، جہاں ایک سے ایک منور ہستیاں ہمیں درس سکھا رہی ہیں کہ سکون کا سورس، سکون کا منبع کہاں ہے، کہاں سے انسان ایک بہت پرامن و سرور و کیف و لطف والی زندگی گزار سکتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا حدیث میں ہے الدین و حبور، دین انٹرٹینمنٹ، لذت کا نام ہے. انسان مومن انٹرٹین ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو لطف آتا ہے جب وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، جب وہ قربتاً الی اللہ کہہ کر اپنے والدین کی طرف عشق اور محبت سے دیکھتا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ہر عمل میں اس کو احساس ہوتا ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کا. اس لیے آپ دیکھیں اہل ایمان اس کووڈ-19 کے بعد اس آئسولیشن میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں کوئی سٹریس نہیں ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ گھر میں ہر قدم جو اٹھا رہے ہیں اس کا ان کو اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، کیونکہ وہ کام اللہ کی رضایت کے لیے انجام دے رہے ہیں. اور ان کے آقا اور مولا نے اس سے لاکھوں درجہ سختی میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے جب ہمارا آقا، ہمارا مولا ابا عبداللہ الحسین اتنے مشکلات میں الحمدللہ کہتے ہیں، تو ہم اور آپ کیسے شکایت کریں اور اتنے جلدی ٹوٹ جائیں، اتنے ضعیف کیسے ہو سکتے ہیں؟ حسینی. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشور عام دن نہیں ہے، یوم عاشور آپ نے جو دعا کی ہے رب ذوالجلال سے، وہ دعا اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ آپ فرماتے اللہم انت ثقتی فی کل حال. پروردگارا تو ہی میرا مورد اطمینان، تو ہی میرا سورس آف پیس ہے ہر حالت میں. اللہم انت ثقتی فی کل حال ورجائی فی کل شدہ. اور تو ہی سورس آف امید، ہوپ ہے ہر شدت، ہر مصیبت میں. جتنے بھی مصائب آ جائے امام حسین فرما رہے میں کیوں نا امید ہو جاؤں، میں کس لیے نا امید ہوں. مصیبتیں کیا ہیں؟ ظاہراً دیکھیں تو ہر طرف سے نا امیدی کے سورسز موجود ہے. اگر خدا نہ خواستہ کووڈ-19 کے دوران ہمیں پانی نہ ملتا، خدا نہ خواستہ ہمیں کھانے کو اگر نہ ملتا، خدا نہ خواستہ ہمیں تھریٹ ملتے کہ تمہارے خاندان کو اس طرح سے قتل کیا جائے گا، اسیر کیا جائے گا، خدا نہ خواستہ ہمیں بہت زیادہ خوف کی حالت میں رکھا جاتا، تو ہماری کیا حالت ہو جاتی؟ ابھی تو ہم الحمدللہ اپنے گھر میں تو آزاد ہیں نا، اپنے گھر میں تو عزاخانہ سجا سکتے ہیں اور سجا رہے ہیں، پھر ہم کس لیے پریشان ہو کہ ہائے یہ کیا ہو گیا ہے؟ لہٰذا یہ تمام عوامل نا امیدی کربلا میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ اگر ایک عام شخص پر یہ تمام آزمائشیں آتی تو وہ
بالکل ہی ہوپلیس ہو جاتے, پریشان ہو جاتے. لیکن کیا کہنا حسینیوں کا, جس حسین ابن علی اور اصحاب حسین کے پاس اللہ ہو, اسے کہاں کوئی غم ہے, رجا جو اللہ کی ہے. اس لیے ایک مرتبہ معصومین کی یہ عادت ہوتی تھی, بہت پیاری عادت ہے, کہ وہ باقاعدہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ تو صحیح, تمہاری نظر میں سب سے زیادہ ہوپ فل آیت, ارجا آیہ فی القرآن کون سی ہے؟ ای الآیہ ارجا فی القرآن, سب سے زیادہ جو تمہیں ہوپ دے. ہوپ یعنی آپ جب ہوپ فل ہوتے ہیں تو خود بخود آپ کے چہرے میں ایک سکون, ایک سرور نظر آتا ہے نا, آپ خوش ہو جاتے ہو, آپ کو زندگی میں لذت کا احساس ہوتا ہے. تو ہر ایک نے مختلف آیات کا بتایا. تو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کروں گی کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سب سے زیادہ ہوپ فل ہے, وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ اللہ وہ جو کبھی وعدے کی خلافی نہیں کرتا, اس کا حکم ہے کہ اس نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ میں تجھے اتنا دوں گا, عطا کروں گا, جو بھی کچھ تو مانگے گا, جتنی رحمتوں کو تو طلب کرے گا میں تجھے دوں گا, یہاں تک کہ اے میرے حبیب, اے رحمت للعالمین, تو راضی ہو جائے, تو سیٹسفائی ہو جائے. اور ہمارے نبی اتنی آسانی سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. جس طرح دنیا میں بھی آپ دیتے تھے, گفٹس پہ گفٹس دے رہے, اتنا دے رہے کہ سامنے والا پریشان ہو رہا ہے, لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے میں نے بہت کم دیا ہے. ہم لوگ تو ایک چھوٹی سی چیز دے کر جتانے لگ جاتے ہیں, آئی ہیو ڈن سو مچ فار ہر اور ہم, اور مجھے رپلائی کچھ نہیں ملا. ہمارے نبی لوگوں سے رپلائی اور لوگوں سے ایکسپیکٹیشن, لوگوں کی داد لینے کی فکر میں اگر ہم نے زندگی گزاری تو ٹینشن بری زندگی ہوگی, بہت ہی زیادہ ہم پریشان, سٹریسفل رہیں گے کہ ہائے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, ہائے اللہ میں ہی ملی تھی, مجھے ہی اللہ نے پکڑنا تھا. ایک کے بعد دیگری یہ ساری ہم مصیبتوں کی لسٹ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں. یہاں درد ہو رہا ہے, فلانی نے مجھے یہ کہہ دیا, رات کو مجھے نیند نہیں آئی, اچھا جی فائنینشلی یہ پرابلم ہے, اور سوشلی میرے جو ریلیٹیوز ہیں وہ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر ایسے رہنا ہے تو مجھے نہیں پتا, اگر مجلس حسینی ہمیں سنوار نہ سکے تو کون ہمیں سنوارے گا. لہٰذا آپ کو اگر مکتب امام حسین علیہ السلام میں آنا ہے تو وہاں پر جو کردار نبوی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو جب تک راضی نہ ہو جائے میں تجھے دیتا جاؤں گا. اور نبی کب راضی ہوں گے؟ اس وقت راضی ہوں گے کہ جس نے خلوص نیت سے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا یا حسین, اور ایک اشک بہا دیا, اشک وفا, اور کوشش کی نیک بننے کی. امام کے چاہنے والے کو نبی نہیں چھوڑیں گے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے شفاعت ہو جائے گی. اور یہ وہ امید کا پہلو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ سننے کے بعد, سمجھنے کے بعد, اور ماشاءاللہ بہت سے اہل علم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اسلام اتنا پریکٹیکل, اتنا مزے کا, اتنا انجوائیبل, اتنا پلیجریبل, اتنا سویٹ, اتنا زیادہ لونگ ہے, اور ہماری اتنی کیئر کر رہا ہے کہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ دوسروں کو بھی ادھر بلانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ سب مل کر صلوات بھیج دیجئے. آپ مسجد میں گئے اور آپ نے یوں فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم, اگر تم لوگوں کو پتا ہوتا جو مجھے پتا ہے تو لضحکتم قلیلا وبکیتم کثیرا, تم لوگ بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے. اچھا, نبی نے تو خلوص سے یہ بات کہی تھی اور سچی بات کہی ہے, لیکن اللہ کی طرف سے پیغام آیا, جبرائیل امین زمین کی طرف اس طرح سے نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ اے حبیب خدا, آپ نے ایسا جملہ کیوں بولا جس کی وجہ سے, کیونکہ لوگوں میں اتنی برداشت نہیں ہوتی, اکثر لوگ نا امید ہو جائیں گے, لوگوں میں نا امیدی آ جائے گی, آپ نے ایسا جملہ کیوں بولا؟ تو ہمارے نبی جو ہے وہ مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ مجھے ذرا سی بھی نا امیدی نہیں لانی کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ ہر ایک میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. کتنی حسین یہ حدیث ہے,
ہم لوگ کتنی آسانی سے بچوں کو نا امید کر دیتے ہیں. زیادہ تر جہنم جہنم، اللہ ہی ہو جائے گا نار، صرف یہ زیادہ کہتے ہیں. جبکہ اللہ نے نہ صرف بیلنس رکھا ہے بلکہ پیار کو تھوڑا اور زیادہ بیان کیا، ایکسٹریم بیان کیا. ہماری نظر میں پیار بہت زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پیار ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میرے اوپر اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنا، ان کے ساتھ کائنڈ ہونا، ان پر اپنی رحمت کو نازل کرنا، ان کو معاف تو کیا مفت میں دیتے ہی جانا. فضل یعنی ایسے ہی دے رہا ہے خدا، بس بہانے سے دے رہا ہے، بس دے رہا ہے. اتنا دینا بھی زیادہ تھا، اتنا دے رہا ہے. یہ جو دینا ہے، یہ جو forgiving ہے، یہ میں نے اپنے اوپر خود واجب قرار دیا ہے. کتبہ علی نفسہ رحمہ، یہ بار بار قرآن میں آیا. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے واجب. نماز مکتوبہ جو کہتے ہیں صلاۃ المکتوبہ یعنی فریضہ، صلاۃ واجب. تو کتبہ علی نفسہ رحمہ، بٹ دا سیم اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ عذاب کا میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا. ان عذابی جو ہے وہ شدید ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ میں نے وہ عذاب دینا ہی ہے. اس کے بارے میں ایمفسائز اور وجوب کا ذکر نہیں کیا. کہا میں اس کو شاید ٹال بھی دوں، شاید ختم بھی کر لوں. اس لیے میں اکثر کہتی ہوں سورہ حمد جو ہے نا وہ بہت ہی ہوپ فل سورہ ہے. حمد بہت ہوپ دیتا ہے. ہم جیسے ڈپریس لوگوں کو، اگر ہم ڈپریس ہے، ہم جیسے ہوپ لیس لوگوں کو، ہم جیسے کبھی کبھی اسٹریس میں چلے جانے لوگوں کو، ہم جیسے ویک لوگ جو ہائے کہ جلدی سے ڈر جاتے ہیں، سورہ حمد ہمیں ہوپ دیتا ہے. اسپیشلی وین یو ریچ ان دس پرٹیکولر آیا مالکی یوم الدین. اکثر لوگ سمجھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں مالکی یوم الدین تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہائے اللہ قیامت کے دن اللہ مالک ہے، ہمارا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ڈر بھی ہونا چاہیے، لیکن اس میں پیار زیادہ ہے. میں دلیل دیتی ہوں آپ کو، میرے پاس پروف ہے. پیار کیسے زیادہ ہے، محبت زیادہ کیسے ہے، امید زیادہ کیسے ہے کہ رب نے نہیں کہا کہ ڈے آف ججمنٹ یا یوم الدین مینس یا یوم القیامہ. ڈے آف ججمنٹ کے دن آئی ایم ناٹ اے جج، آئی ایم ناٹ اے قاضی، آئی ایم اے مالک. مالک اور قاضی میں زمین آسمان کا فرق ہے. قاضی کو ججنگ کرنی ہوتی ہے، قضاوت کرنی ہوتی ہے، اور قانون کے مطابق اس کو فیصلہ اٹل سنانا ہوتا ہے. لیکن ہماری جان قربان ہو مالک پر. مالک کہے گا یہ میری چیز ہے، میری مرضی، میں کچھ بھی اس کے ساتھ کر لوں، میری مرضی، میں جتنا بھی اپنا پیار اپنی مہربانی اس کو دکھاؤں، یہ میری مرضی ہے. تو یہاں اس انداز سے بتایا جا رہا ہے. اور دیکھیں ایک اور حدیث جو حضرت داؤد کی کنورسیشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ حضرت داؤد کا مشہور ہے کہ مناجات کرنا رب کے ساتھ. میں تو کہتی ہوں as a Muslim, we are so much fortunate because we have the whisperings and munajat of Hazrat Dawood, and also the kalam of Hazrat Musa, and also the ahadith of Hazrat Isa with Hawariyun. یعنی ہمارے مکتب میں، ہمارے مذہب میں جیزس سے لے کر، موزس سے لے کر، داؤد سے لے کر تمام انبیاء کے بہترین کلام کے مجموعہ کا نام مکتب اثنا عشری اسلام ہے. کتنا پیارا ہے. اور ہم اپنے فرینڈز کو، اگر کوئی آپ کی جو فرینڈ ہے تو آپ ان کو تحفے دینا. حضرت موسیٰ کے کلام بتائیں نا، ہم کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کہیں کہ وی لو جیزس بیکاز آف آل ہز دس بیوٹیفل ٹیچنگ، وی لو حضرت عیسیٰ بیکاز آف ہز بیوٹیفل ایڈوائزز، اینڈ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد یوں کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی جانب سے یہ حدیث قدسی ہے کہ ان عبدی المؤمن اذا اذنب ثم ارجع وتاب واستحیا. اگر میرا بندہ جو مومن ہے وہ کیا کرے؟ گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد پلٹ آئے، پلٹنے کے بعد توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد اسے اپنی اسی گناہ سے گھن آتی ہو، شرمندہ ہوتا ہو، جب بھی وہ گناہ اس کو یاد آئے تو وہ کہتا ہے اف توبہ توبہ توبہ، کیا گندا کام میں نے کیا. حیا کی صفت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. حیا کی صفت ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. تو کیا ہوا؟ نمبر 1
سب سے پہلے اس نے گناہ کیا، وہ تو نمبر 1 نہیں ہے. گناہ کے بعد 3 کام کیے. گناہ کے بعد فوراً اس نے اس گناہ کو سٹاپ کیا. ٹھیک ہے، سٹاپ کر کے اس نے اپنی ڈائریکشن بدلی. ڈائریکشن بدل کے اس نے رونا شروع کیا اور اس کا وہ ریگریٹ فیل کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد رو کر توبہ کر کے استغفار کی تسبیح وجود کے ساتھ عمل کے ساتھ کر کے جب بھی اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے وہ کام کیا تو وہ شرمندہ ہو جائے کہ میں نے فرشتوں کے سامنے کتنا قبیح عمل انجام دے دیا. اگر یہ 3 کیفیتیں موجود ہو تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ 3 ڈیلنگز پروردگار عالم کرے گا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 فغفرتہ لہ، میں تو ایسا اس کو پاک کر دوں گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. میں غفار ہوں، میں غفور ہوں، میں غافر ہوں. جتنے بھی نام آپ کو مغفرت کے روٹ سے آپ بنا سکتے ہو، مشتقات بنا سکتے ہو، میں سب کے سب ہوں. نمبر 1. نمبر 2 انسیتہ، میں بھلا دوں گا، وہ خود بھی بھول جائے گا. کرام الکاتبین، وہ فرشتے جو کہ ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، ان کے قلم سے بھی نامہ عمل سے بھی ایسا مٹوا دوں گا کہ نہ کوئی نبی جانے گا، نہ کوئی فرشتہ جانے گا، نہ کوئی انسان جانے گا. اتنا خیال رکھتا ہے رب ہمارا. اگر ہم اللہ کا احترام کریں، حیا سے کام لے، عزت سے کام لے، اپنی زبانوں پر لگام دے، اپنی آنکھوں پر لگام دے. ہائے اللہ کتنی محبت کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے کہ کہا انسیتہ یعنی بھلا دوں گا. اور پھر تیسرا سٹیپ تو انسان سجدے شکر میں گر پڑتا ہے. وہ تیسرا سٹیپ یہ کہ ابدلتہ بالحسنۃ وانا ارحم الراحمین، میں اس کے گناہ کو نہ صرف معاف کر رہا ہوں، نہ صرف مٹا رہا ہوں، بلکہ بھلا بھی دے رہا ہوں. نہ صرف یہ بلکہ جتنے گناہ کیے تھے نا، ان تمام گناہوں کے بدلے میں حسنات لکھنے کا حکم بھی دے رہا ہوں. تبدیل کر رہا ہوں میں اس سیئات کو حسنات میں. یا من یبدل سیئات بالحسنات. کاش یہ صفات ہمارے اندر، اس کی ایک ہلکی سی ایک قطرہ، ایک بو، ایک تھوڑا سا اس کا رنگ و روپ ہمارے اندر بھی نظر آئے کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی پہ برائی کرے تو ہم صرف معاف نہ کریں. ہم تو معاف بڑی مشکل سے کرتے ہیں، ناراض ایسے ویسے ہو جاتے ہیں، بدلے لینے پر آ جاتے ہیں. نہ صرف ہم بدلہ نہ لیں، نہ صرف ہم معاف نہ کریں، بلکہ الٹا اس کو دے دیں. ہماری ایک سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کو دریا میں پھینک نہیں دیتے. یہ ہم سب کرتے ہیں کہ میں جب مثلاً اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو میں سب سے پہلے پہنچی. مثلاً میں نے اس کو اتنا تحفہ دیا، اتنا خیال کیا. میں اس کے فلاں کے یہاں بچہ ہوا تھا، پورا 1 ہفتہ میں اس کے لیے سوپ لے کر گئی اور آئی ڈونٹ نو کیا کیا کیا. اور اب دیکھو یا خدا وہ غائب ہو گئی. آپ نے یہی جو کہہ دیا، بات ختم. اور ہم سب اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، ہم اس کو نارم سمجھتے. نارمل سی بات ہے. I have did it, I'm just telling you, I'm not lying, but the way ہم احسان جتا رہے ہیں، یاد رکھ رہے ہیں، اپنی اچھائیوں کو بہت بڑا بنا رہے، اس کو کبھی بھی پروردگار عالم پسند نہیں کرتا. کہتے ہیں نا، نیکی کر اور دریا میں پھینک. اس بھول جا نیکی کر کے. کیوں بھول جا؟ کیونکہ جب آپ نے دریا میں پھینک دیا، جس طرح موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو پھینکا، اس کا بدلہ اللہ سے لیا. ہم اللہ سے کوئی ڈیلنگ ہی نہیں کرتے، اس لیے اسٹریسفل رہتے ہیں، اس لیے پریشان رہتے ہیں، اس لیے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں ہائے یہ کچھ نہیں دے رہا، وہ کچھ نہیں دے رہا. میں ہر روز یہ باتیں کر رہی ہوں. اور ایک اور نقطہ جو بہت زیادہ مجھے پسند ہے، وہ حضرت یحییٰ سے ریلیٹڈ ہے کہ حضرت یحییٰ اتنے عابد و زاہد و عاشق الہی، اور خوف ان میں اتنا زیادہ تھا کہ جیسے ہی جہنم کا نام سنتے وہ گریا کرتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے. اس لیے حضرت زکریا جب بھی اپنی قوم میں نصیحت کرتے اور دیکھتے کہ ان کے فرزند حضرت یحییٰ موجود ہے تو جنت کا ذکر فرماتے تھے، جہنم کا ذکر نہیں فرماتے تھے. ایک دن حضرت یحییٰ ایک پلر کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت زکریا نے نہیں دیکھا، اور آپ نے جہنم کی کچھ آیتیں جو اس زمانے کے لحاظ سے جو اللہ کا پیغام تھا ان کو بیان کیا. تو حضرت یحییٰ کی بکا اور فریاد بلند ہو گئی. یعنی اتنا خیال رکھنا یہ انبیاء کی سیرت میں موجود ہے.
ایک اور حسین سی آیت جس کے ہم آج مہمان بن سکتے ہیں اور جو ہماری زندگیوں میں سرور، خوشی اور امید لے کر آتا ہے، وہ پھر سورہ کہف ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو سورہ کہف کے بارے میں بتایا کہ جیسے ہی سورہ کہف سورہ نمبر 18 ہے، یہ نمبرز آف سورہ سیکھنے کی بھی ٹیکنیکس موجود ہے، آپ لوگ ضرور سیکھیے گا، کیو فاطمہ میں موجود ہے، آپ نیٹ پر سرچ کیجئے گا کہ سورہ نمبر 18 جس میں 110 آیات موجود ہے، کتنا خوبصورت یہ نمبر ہے۔ اور آخری آیت جو ہے وہ الارم کلاک بھی کہتے ہیں اس کو، کہ اس کو پڑھ کے سونے سے جو ہے وہ آپ امام حسن و حسین کی طرح جو ہے جب چاہیں انشاءاللہ نیند سے جاگ سکتے ہیں، عبادتیں کر سکتے ہیں، نماز شب پڑھ سکتے ہیں، نماز صبح اول وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم سب کی تمنا ہے۔ شب جمعہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ کہف کو پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ لیں۔ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں، کبھی کوئی فروٹ ہوتا ہے تو آپ نے کبھی کوئی فروٹ نہ چکھا ہو تو آپ کہتے ہیں لیٹ می ٹرائی ایون ونس ان مائی لائف، آپ اس کو ٹرائی کرتے ہو، آپ اس کو کیا کرتے ہو، کھاتے ہو کہ دیکھ تو لوں، ایسا تو ایک دفعہ میں چکھ تو لوں، میرا نام بھی لکھ دیا جائے کہ I have eaten this particular, for example, fruit۔ تو اسی طرح آپ کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ لکھ تو دیا جائے کہ آپ نے نماز جعفر تیار پڑھی۔ I'm talking to youth definitely. My mothers and my sisters are definitely better than me, and mashallah their quality and quantity of عبادت is just awesome, no doubt about it. But لیکن یوتھ کو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم آپ شروع تو کریں، خاص طور پر یہ 40 تک کا ہمارا سفر کاش قرآنی سفر ہو۔ سورہ کہف کی آخری آیت پھر ہمیں اتنی امید دے رہی ہے کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جلدی سے ایک واقعہ بتاتی جاؤں کہ ایک جوان وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے عہد کیا کہ میں ہمیشہ شب جمعہ جو ہے وہ سورہ کہف پڑھوں گا۔ دیکھا تو اس کی شادی جو ہے وہ شب جمعہ کو ہو گئی۔ اب اس نے کہا یار یہ تو کیا ہے، ویڈنگ نائٹ ہے، اب مجھے تو سورہ کہف پڑھنا ہی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے ریکارڈ اپنا قائم رکھا اور شادی کی رات کو بھی سورہ کہف کی تلاوت کی، اور کہتا ہے اس تلاوت کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں اتنا نور پہ آیا، اتنی تبدیلی پائی، اتنی آسانیاں آئیں، اتنے معجزے ہوئے جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ جو کام چیلنجیبل ہو، جو کام مشکل ہو، وہ کام آپ کریں تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جسے پروردگار عالم کہتا ہے کہ تو اگر خلوت میں مجھے یاد کرے تو میں تجھے جلوت میں یاد کروں گا، سب کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، اور تو اگر جلوت میں یعنی ہر ایک کے سامنے، شادی میں ہر کوئی مثلاً مگن ہے اور آپ ایک دم سے کوئی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر، یو آر دا اونلی ون ہو از ریسائٹنگ فار ایگزامپل سورہ کہف، تو سب آپ کو حیران ہو کے دیکھیں گے، تو آپ اللہ کی نظر میں اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جاؤ گے، اللہ آپ کو اتنا پسند کرے گا، کہے گا یہ دیکھو سب غافل ہے اور یہ ذاکر ہے، یہ میری یاد میں، سب تاریکی میں ہے، یہ نور میں ہے۔ تو کیا بات ہے کہ انسان کی زندگی ایسی ہو۔ سو فَمَن يَعْمَلْ، جو انجام دے گا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کون عمل صالح انجام دے گا؟ فَمَن يَرْجُو الرجاء سے ہے، یعنی جس کو امید ہے، جو امید والی زندگی گزارتا ہے، وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص عمل صالح کرتا ہے۔ آج میں ایک اچھے سے عمل صالح کے بارے میں بتاؤں گی جو ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ کمفرٹ، خوشی، سرور لاتا ہے۔ وہ ہے اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار اور محبت کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم کرنا۔ آج پھر میں یوتھ کو دعوت دے رہی ہوں کہ آپ اگر دور ادھر ادھر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جلدی سے اسکرین پر آئیں، بیٹھیں، غور سے دونوں کان کھول کے سنیں کہ بہت پیاری پیاری باتیں، میں ڈرا نہیں رہی ہوں، میں بلکہ آپ کو بہت سی گڈ ٹائڈنگ دے رہی ہوں، بہت سے ٹپس دے رہی ہوں کہ اس عمل کے ذریعے آپ اپنے امام زمانہ سے کیسے قریب ہو سکتے ہیں۔ عمار نامی ایک صحابی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا، ہم نے نام لیا نا امام کا، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، تو امام ہمارے لیے یقیناً دعا کر رہے ہیں۔ کہتے میں نے امام سے کہا امام پتہ ہے آپ کو میرا ایک بیٹا ہے اسماعیل؟ تو امام نے کہا ہاں آپ جانتے ہیں نا اسے؟ اس نے کہا ہاں بالکل، مجھے تو وہ بہت زیادہ پسند ہے، پتہ ہے اسماعیل اتنا میرا پیارا بیٹا ہے، اس کو دیکھ کے مجھے اتنا سکون ملتا ہے، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ میرا اتنا کہنا مانتا ہے، میرا بہت احترام کرتا ہے، بہت ہی نیک اور مطیع بچہ ہے۔ جیسے ہی
باپ نے بیٹے کی تعریفیں شروع کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا اور کہا میں تیرے بیٹے اسماعیل کو چاہتا تھا، پسند کرتا تھا، لیکن اب اور زیادہ پسند کرتا ہوں، وہ میری نظر میں اور زیادہ محبوب ہو گیا۔ تو محبوب امام عصر، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اگر بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنا ہوگا۔ اور بھی میں آپ کو ریلیشن شپس بتاؤں گی، صرف ایک طرفہ نہیں ہے۔ والدین کا احترام واجب ہے اور والدین کے لیے بچوں کا احترام بھی واجب ہے۔ جہاں بھی بچے بیٹھے ہوئے آپ انہیں بوسہ دیں، کس کریں، حق کریں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنوں کو تو حق کر سکتے ہیں کرونا میں بھی اور اس انوائرمنٹ میں بھی، اور اپنوں کو تو آپ حق بھی کر سکتے ہو گھر میں، انشاءاللہ کہ حالات اتنے آسان اور بہتر ہوں گے۔ تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ اس سکون تک پہنچنا چاہتے ہو جو عرفاء کو حاصل ہے تو آپ کو یہ راستہ اپنانا ہوگا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ یہی راستہ ہے کہ امام زمانہ کی توجہ آپ کی طرف بہت زیادہ مرکوز ہو جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اخت رسول اللہ کی، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اخت رسول اللہ، آئی تھنک ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن، دا ریلیشن شپ بٹوین سسٹر اینڈ بردر، تو آپ کی بہن ایک مرتبہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے، بس یقیناً ہم سب کو پتہ ہے آپ کی رضائی بہن، دودھ والی بہن، جس حلیمہ سعدیہ جنہوں نے دودھ پلایا تھا، وہ بہن آتی ہیں۔ تو ایک عجیب اہتمام ہمارے نبی اپنی بہن کے لیے کرتے ہیں کہ جیسی بہن کو دیکھا فلما نظر الیہا سر بہا، ان کو دیکھتے ہی نبی کا چہرہ کھل اٹھا، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور خوش ہو کر اس خوشی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ بسطا ملحفتہ لہا، اپنا لحاف کو ملحفہ کہتے ہیں عربی میں، یعنی کوئلٹ، یعنی بلینکٹ، جو آپ کا لحاف تھا اس کو، کتنا اہم ہوتا ہے لحاف انسان کے لیے، اس کو آپ نے بسطہ یعنی بچھا دیا۔ بچھانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کر بہن کو جو ہے اجلسہا علیہا، نہیں کہا بیٹھ جاؤ، اجلسہ یعنی بٹھایا، خود بٹھا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے تشریف لائیے، یہاں پر بیٹھیے۔ بڑی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ ہم تو تڑپتے ہیں کہ ہمارے امام نے کسی چیز کو صرف چھوا ہو، اگر چھو بھی لیا ہو تو ہم اس چیز کا بوسہ لے لیں، اس چیز کو اپنے سینے سے لگائیں۔ اللہ اکبر! اگر زمانے کا نبی اور امام جو ہے وہ نہ صرف اپنی چھوئی ہوئی چیز بلکہ اپنے ہاتھ کو تھام کر اتنی عزت دے اور کہیں آ کر یہاں پر بیٹھ جاؤ، تو کیا بات ہو جائے گی۔ پھر یہ روایت نقل کرنے والے راوی جو ہیں کون ہیں؟ اگین امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں، اور مجھے یہ بات بہت زیادہ فیسینیٹنگ لگی کہ امام جو ہے وہ پوری اس سینیریو کو، اس منظر کو ہمارے سامنے پکچرائز کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک بہن آتی ہے، بھائی کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوش ہونے کے بعد اپنے ہی کوئلٹ کو ان کے لیے بچھاتے ہیں، بچھانے کے بعد ان کا ہاتھ تھامتے ہیں، ہاتھ تھامنے کے بعد انہیں اس جگہ پر بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد ثم اقبل تحدثها، اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اس طرح روبرو، آمنے سامنے، فیس ٹو فیس، اور ان کی طرف آنکھوں میں آنکھ ڈال کے باتیں کرتے، یعنی یہ حدیث پڑھ کے ہم مست ہو جائیں، ہمیں یہ مست کرنے والی حدیث ہے کہ کیا خوبصورت منظر ہے۔ اور مجھے پتہ ہے آپ سب کی یہ دعا نکل رہی ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ایسے مزے کریں اور ہمارے امام ہمیں اتنی ہی عزت دے، کیونکہ وصی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی وہی سیرت جو ہے وہ آخری نبی کی اور آخری امام کی ایک ہی جیسی سیرتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيَضْحَكُ فِي وَجْهِهَا، نہ صرف محبت سے اپنی بہن کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال رہے ہیں، بلکہ آپ ضحک کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ مسکرانا شروع کر دیا، یعنی ہنسنا شروع کر دیا، مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے مزہ لے رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے۔ اتنا مزہ کیوں آ رہا ہے نبی کو؟ اتنی عزت کیوں کر رہے ہیں اپنی بہن کے لیے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟
ابھی ہم بتاتے ہیں. کہتے بہن آئی, بیٹھی, خوب باتیں ہوئی, گپ شپ ہوئی, اور پھر نبی نے گفٹ دیا اور بلا بلا جو بھی کچھ ہوا, اور بہن چلی جاتی ہے. تھوڑی دیر بعد بھائی آتے ہیں. جب بھائی آئے تو نبی نے وہ والے تمام اہتمام نہیں کیے جو بہن کے لیے کیے, اتنا اہتمام نہیں کیا, اور عزت دی, بٹھایا اور چلے گئے. اصحاب نوٹ کر رہے تھے. اصحاب حیران ہوئے اور آ کر پوچھا, یا رسول اللہ, آپ کے ہر کام میں ایک وزڈم ہے, ایک حکمت ہے, یہ کیا ہوا؟ آپ نے یہ فرق کیوں رکھا؟ کیوں اپنی بہن کو اتنی عزت دی اور بھائی کو بھی عزت دی لیکن اتنی نہیں دی؟ تو جواب ہم سب کے لیے پریکٹیکل ہے. جواب یہ ہے کہ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَبَرُّ بِوَالِدَيْهَا مِنْهَا, کیونکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ زیادہ ابر, زیادہ نیک, زیادہ متواضع, زیادہ ہمبل, زیادہ لونگ, زیادہ کیئرنگ وہ بھی ہے, لیکن شی از مور ابرو لوالدیہا منہو من اخی, اپنے بھائی سے, اخیہا سے زیادہ وہ جو ہے وہ محبت دکھا رہی تھی. دیکھا آپ نے کہ اگر آپ والدین کے ساتھ ابر ہے تو آپ کے زمانے کا امام آپ پر somehow جس طرح ایک مہربان باپ فدا ہو جاتا ہے نا, محبت کرنے لگتا ہے, اس طرح سے محبت کرنے لگ جاتے, دعا کرنے لگ جاتے ہیں. اور بات یہاں ختم نہیں ہو رہی کہ جب یہ بتایا جاتا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرو تو بہت سے لوگوں کو یہ ایکسکیوز ملتا ہے کہ ہمارے تو والدین زندہ نہیں ہیں, ہم کیا کریں, کاش زندہ ہوتے تو ہم یہ کرتے, ہم وہ کرتے, بہانے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. تو میں ایک آخری حدیث جلدی سے سناتی جاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سید الابرار یوم القیامہ, قیامت کے دن ابرار نہیں, نیک نہیں, بلکہ سید الابرار, نیک اینڈ جو بہت ہی پائس لوگ ہوں گے ان کے چیف کون ہوں گے؟ اور رجل بر والدیہ بعد موتہما, وہ انسان جو کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے ان کی موت کے بعد. عجیب بات ہے, یعنی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ حدیث بہت طولانی, بہت خوبصورت ہے. مجھے لگتا ہے ہمارے پاس اس سے زیادہ ٹائم نہیں, تو انشاءاللہ ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ ہم سورہ کہف کی آخری آیات پر عمل کرتے ہوئے سرخ روح ہو کر اپنے آقا سے ملیں انشاءاللہ. اور امام زمانہ جہاں ہر روز ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا عمل ہمارے پریزنٹ امام کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے. اور جب وہ انہیں دیکھتے ہیں تو اگر اچھا ہے تو شکر کرتے ہیں, جب شکر کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں اور اچھا کرنے کی توفیق دیتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر برا ہے, نیگیٹو ہے, تو امام آن بہاف آف اس ہماری طرف سے بارگاہ الہی میں طلب مغفرت کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں وجود امام, لوگ یہ نہ کہیں کہ امام کا ہونا اور نہ ہونا نعوذ باللہ کیا فرق پڑتا ہے, اتنے مصائب آ رہے ہیں, امام کہاں ہے, امام کیا کر رہے ہیں. ارے ہر زمانے میں ایسا تھا کہ امام جو ہے وہ ایک شہر یا ایک کنٹری میں ہوتے تھے, دوسرے کنٹری والے جو ہے وہ ظاہراً امام کو ایکسیسیبل نہیں تھے, امام سے ایکسیس حاصل نہیں کر سکتے تھے, لیکن امام کا وجود کس طرح سے ان کے لیے باعث رحمت ہے, باعث نعمت ہے. کاش ہم اس کو سمجھ سکیں. اور ایک جو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ امام ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, ہمارے پاس ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, اذن الہی سے ہماری مشکلات کو دور کر رہے ہیں. امام ہماری زندگی سے دور الگ نہیں ہے, کسی اور نعوذ باللہ پلانٹ میں نہیں ہے, ہمارے ساتھ اسی زمین میں ہیں, بالکل ہمارے ساتھ ہیں, صرف ظاہر نہیں ہے, غائب ہے, حاضر ہیں. یہ اس کو فیل کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. یہ واقعات ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں. آئیے اصحاب میں سے ایک ایسے صحابی کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر ہمیں بہت زیادہ سننے کو نہیں ملتا, جو اپنے زمانے کے امام کا ایسا عاشق ہے. وہ ہے بریر جو کہ فرزند ہے خزیر کے. بریر کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آئیں ہم توسل کریں اس صحابی کے ساتھ کہ جنہوں نے جیسے ہی سنا کہ ان کے زمانے کے امام جو ہے وہ مکہ پہنچ گئے ہیں تو آپ نے کوفہ اپنے وطن کو چھوڑا اور چل پڑے کس طرف؟ مکہ کی جانب. پتہ ہے آپ کو کوفہ سے مکہ 1500 کلومیٹرز کے قریب ہے. اتنی محبت کے ساتھ آپ وہاں پہنچے اور آپ قبیلہ ہمدان میں سے ہیں. قبیلہ ہمدان یمن کا ایک قبیلہ ہے, یمنی ہے. آپ کو معلوم ہوگا اصحاب
امام حسین علیہ السلام میں اکثر اہل یمن کے ہیں جو کوفہ میں آ گئے تھے اور کوفہ میں زندگی بسر کرتے تھے. جب بھی ہم کہیں قبیلہ حمدان، نہ حمدان، حمدان جو ہے وہ یمن کا ہے. ان کا بہت بہت بڑا احسان ہے. کہتے ہیں بریر عمل میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اصحاب امام حسین کا اتنا عظیم درجہ ہے، ان کی صفات کیا تھی؟ ہمارے اندر بھی وہی صفات ہو تو امام زمانہ، ہمارے زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہم سے محبت کرنے لگیں گے. بریر کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نہایت شجاع، نہایت عظیم خطیب تھے. زہد آپ میں بہت زیادہ تھا، مبلغ تھے آپ نے میدان کربلا میں ایک مباہلہ بھی کیا، جس مباہلہ کی یقیناً جیت جو ہے وہ حضرت بریر کی تھی. حضرت بریر خطیب تھے، خطیب بہت علم کے ساتھ جو ہے وہ خطابت فرماتے تھے. تو جب نماز عصر جماعت کے ساتھ ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام نے بریر سے کہا، اے بریر جاؤ کلم ھذا القوم، جا کر نصیحت کرو اس قوم کو. دیکھیں وہ یزیدی ہیں، یوم عاشور آ گیا، امام نے اتنے خطبے دے دیے، وہ لوگ بدلے نہیں، لیکن پھر بھی امام آخری دم تک خود بھی نصیحت کر رہے ہیں اور دوسروں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نصیحت کریں، نصیحت کروا بھی رہے ہیں. بریر گئے اور بریر کے جو خطبہ ہے، جو کلام ہے، اس کا نچوڑ کچھ ایسا ہے کہ بریر نے کہا، اے یزیدیو، اے ابن سعد کے لشکر، دیکھو تو صحیح، کیا تمہیں بچوں کی العطش کی آوازیں نہیں آ رہی؟ نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے. یہ بچے اور بیویوں کی آواز کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے حسین لڑنے نہیں آئے. اگر حسین لڑنے آتے تو کبھی طفل شیرخوار علی اصغر کو اس صحرا میں اس طرح تشنا چھوڑ کے نہ جاتے. ہاں زادارو، آئیے اپنے آنکھوں کو ان موتیوں سے سجا دے جس کو چننے حضرت زہرا آتی ہیں. حضرت زہرا نے اصحاب حسین کو دعا دی ہے، جو بھی ذرا سا امام حسین کی مدد کرتا ہے جناب زہرا اس کو دعا دیتی ہے. بریر تو بہت بڑا حامی ہے. کہتے ہیں جناب بریر نے جا کر 30 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا، ہلاک کیا. ایک دشمن، ایک ملعون کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کو جیسے ہی مارنا چاہتے تھے اس نے مدد طلب کی، کہا یزیدیوں سے کہا آؤ میری مدد کے لیے. بریر یہاں پر مار رہا تھا کہ اچانک بہت سے لوگوں نے حملہ کیا اور ایک نے آ کر اپنی تلوار بریر کی پیٹھ اور کمر پر اس طرح سے ماری کہ بریر زخمی ہو کر چہرے کے بل زمین کربلا پر گر گئے. کہتے ہیں دوسرے ایک یزیدی نے جب جناب بریر کو اس خون میں لت پت دیکھا تو کہا یہ تو بریر ہے، یہ تو قاری قرآن ہے، یہ تو معلم قرآن ہے، یہ تو مبلغ قرآن ہے. اس کو تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے امام زین العابدین نے سید القراء کا لقب دیا ہے. یعنی جس کثرت کے ساتھ بریر قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی، قرآن کی تعلیم بھی، کوئی اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا تھا. جناب بریر کی جگہ مسجد کوفہ میں معین تھی، لوگ جانتے تھے یہاں بریر بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں بریر کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. ہاں زادارو، وہ صفات بریری ہم نے اپنے اندر لے کر آنا ہے، جو رات سے محبت کرتے تھے اس لیے کہ رات میں نماز شب پڑھے. یصوم النہار و یقوم اللیل، وہ عمل حضرت بریر ہے. ہاں زادارو، ایسے موقع پر جب دشمن نے دیکھا کہ بریر اس طرح قاری ہونے کے باوجود اس کو زخمی کیا گیا ہے تو وہ سب پریشان ہونے لگ گئے. کہتے ہیں جناب بریر نے جب دیکھا تھا بچے العطش العطش کہہ رہے ہیں اور گریا کر رہے ہیں تو قوم یزید سے یہی کہا کہ کیا ممکن ہے وہ پانی جسے نجس حیوانات بھی پی رہے ہیں، جس کو غیر مسلمان عیسائی مجوسی بھی پی رہے ہیں، کیا فرزند فاطمہ جس کے مہر میں یہ آب فرات بہایا گیا ہے، کیا فرزند زہرا پیاسا دنیا سے چلا جائے؟ میں کہوں گی اے حضرت بریر،
آپ کربلا کے ساقی نہیں تھے لیکن آپ سے سکینہ کی تشنگی دیکھی نہ گئی۔ اے حضرت بریر، آپ کو ساقی کربلا کی ذمہ داری نہ ملی تھی لیکن آپ بے چین تھے، آپ تڑپ رہے تھے۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ اس حضرت عباس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ حضرت عباس کی یہ کیفیت ہے دل کی کہ آپ کہہ رہے کاش از اول نام من سقا نبود، یا در ان صحرا خون، یا در ان صحرا یہ خون دریا نبود، کہ کاش میرا نام ہی سقا نہ ہوتا۔ اگر میرا نام سقا ہے تو اس صحرائے خون میں کوئی دریا نہ ہوتا۔ دریا بھی ہے، میں سقا بھی ہوں، بچے پیاسے بھی ہیں، العطش کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ ہاں زادارو چلے اپنے دلوں کو لے چلے، اس عاشور کے منظر کو دیکھیں جہاں بریر زمین پر گر پڑے ہیں اور امام حسین اپنے اصحاب کو لینے آتے ہیں۔ کہتے بریر کی زوجہ بھی آئی ہوئی تھی، وہ بھی گریا کر رہی تھی، اور جس قاتل نے حضرت بریر کو مارا اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ ایک معلم قرآن کے ساتھ اتنی بڑی توہین ہوئی ہے تو اس نے کہا میں اس گھر میں نہ جاؤں گی جس گھر میں قاری قرآن کا قاتل ہوتا ہے۔ لیکن ہماری جانیں قربان ہو یا ابا عبداللہ الحسین، آپ نے قرآن کی تلاوت کوفہ اور شام میں کی۔ آپ نے کیا پڑھا؟ سورہ کہف کی اس آیت کو لوگوں نے آپ کی زبان اقدس سے سنا، اِنَّا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ لوگ تلاوت سنتے، کوفے والوں نے کوئی احترام نہ کیا، شام والوں نے نہ صرف احترام نہیں کیا بلکہ پتھراؤ بھی شروع کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ خطبہ دے رہی تھی، دشمنوں نے دیکھا انقلاب آنے والا ہے، چاہا زینب کو خاموش کرے۔ خاموش کرنے کا واحد راستہ یہ ملا کہ زینب کے سامنے حسین کا سر لے آئے۔ جب حسین کے سر کو زینب نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو میری بیوی نے کیا کہا؟ میری بیوی نے کہا ابھی تک جو آزمائشیں آئی اس کے بارے میں میری ماں فاطمہ نے مجھے خبر دی تھی، لیکن یہ نہ سنا تھا کہ میرا بھائی سر بریدہ قرآن کی تلاوت کرے گا۔ اے بھائی، اے قرآن پڑھنے والے، کچھ کلام اپنی یتیم بیٹی سے بھی کر لو۔ آزادارو گریا کرے، جناب زہرا کی دعا لے، امام صادق کی دعا لے، اور پھر کہا اے میرے بھائی حسین، اسلام میں تو قاریوں کا احترام ہے، بریر کا احترام کیا گیا۔ لوگ فوراً بریر کے ارد گرد آ گئے، دشمن نے بھی سوچا یہ تو معلم قرآن ہے، لیکن امام جو باطن قرآن ہے، جو فرزند قرآن ہے، لیکن جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو امام کے سر کو پتھروں کی بارش خون آلود بنا دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم فی مصابنا الحسین علیہ السلام۔ بار الہا، پروردگارا، امام زمان منتقم خون حسین امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما۔ امام زمانہ کے قلب مقدس کو ہمارے اعمال سے راضی رکھ، امام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگارا خداوندہ، ہمیں ہماری عبادتوں میں لذت عنایت فرما،